میرے ڈی اوز، ڈپٹی ڈی اوز، اے ڈی اوز، اے ایس ڈی اوز، میرے اعتبار سے بہت ہی معزز مہمان جناب سید صلاح الدین شاہ صاحب، ایک بہترین ایجوکیشنسٹ، ہری پور سے بشارت صاحب پرنسپل، شمزئی صاحب ایڈیشنل ڈائریکٹر اسپورٹس، جانداد مروت صاحب، رشید صاحب، یہ اتنے ستارے اور اتنے نام ہیں کہ میں گنوانے لگوں تو یہ وقت بہت کم ہے اس کے لیے. لیکن جب سے ٹیچنگ میں قدم رکھا تو ایک کمی محسوس ہوئی کہ چاہے استاد ٹیچنگ میں ہے، ایڈمنسٹریشن میں ہے یا مینجمنٹ میں ہے، اسے وہ حصہ کم ملتا ہے جو اس کا حق بنتا ہے. وہ جو نسلیں سنوارتے ہیں، جو اس قوم کو، بچوں کو دن رات تعلیم دینے میں صرف کر دیتے ہیں اور ایسے ایسے دور دراز مقامات پر ڈیوٹی انجام دیتے ہیں جس کا ذاتی طور پہ مجھے بھی تجربہ ہے کہ کئی دفعہ اپنے پیارے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں اور ہم آخری دیدار بھی نہیں کر پاتے، اور ان کی سروسز کو اس طرح سے اکنالج نہیں کیا جاتا جس طرح سے کرنا چاہیے. سر آرمی میں ٹرانسفر ہوتی ہے، بستہ اٹھائے، بیگ اٹھائے، اردلیوں کے امراض جب شفٹنگ ہوتی ہے تو آگے ایک بہترین بنگلہ، بہترین سہولیات منتظر ہوتی ہیں. لیکن میرا ٹیچر ہے، میرا ڈی او ہے، میرا اے ڈی او ہے، جس کا ٹرانسفر ہو جائے تو آگے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اسے وہاں کوئی خوش آمدید کرنے والا نہیں ہوتا. میں آپ کے سامنے یہ لوگ نہیں ہیں، یہ داستانیں ہیں. میں ایک ایک کا نام لوں گی اور ایک داستان ہے. میں کس کی بات کروں؟ میں شبنم کو یاد کروں تو میرا دل روتا ہے. شبنم کا بچہ جو پہلے باپ کی شفقت سے محروم تھا، سوابی کے روڈ پر شبنم بکھر کے رہ گئی اور وہ بچہ تنہا ہو گیا. میں کس کی بات کروں؟ عابدہ کی بات کروں؟ عابدہ نے میرے ساتھ اعتماد میں بڑا مشکل ٹائم گزارا. صحت کا وہ عالم تھا، وہ ڈائلسس میں تھی. ایک گردہ چلا گیا اور اس کا پیارا نون یہاں بیٹھا ہے اسی جون میں. اور پھر عابدہ بستہ اٹھائے ایک گمنام راستے پہ روانہ تھی. مردان میں شاید ہر رات میری عابدہ سے بات ہوتی تھی، کیونکہ اس کی نہ صحت تھی، نہ رہنے کی کوئی جگہ تھی، نہ بیماری کی وہ خوراک تھی. اور پھر عابدہ کو وہاں سے ہم نے مہمت بھیج دیا. اور پھر عابدہ جس نے اپنے ایک ہی بیٹے کا گردہ بیماری میں لیا، نہ بیٹا صحت مند نہ ماں صحت مند، لیکن خاموشی سے محنت میں اس سخت علاقے اور اس موسم سے لڑتے لڑتے عابدہ چلی گئی. میں بات کروں رضوانہ کی. وہ ظالم رات جس میں رضوانہ چلی گئی، اس کی چیخیں کسی نے نہیں سنی، کیونکہ اس کے گھر کے دروازے پر سیکیورٹی نہیں تھی. رضوانہ وہاں تنہا تھی. سر اسے کس بے دردی سے قتل کر دیا گیا. کاش وہاں کوئی سیکیورٹی ہوتی، وہاں بھی کوئی پولیس ہوتی، وہاں بھی میرے افسر کو کوئی سیکیورٹی ملتی تو شاید رضوانہ کی وہ چیخیں کوئی سن لیتا. لیکن ایسا نہیں تھا. وہ بنو کے اس علاقے میں اکیلی تنہا زندگی کی بازی ہار گئی. میں نواب علی کی بات کروں تو نواب علی اتنا مسکراتا، کھلکھلاتا، سافٹ ساتھی تھا. کبھی بھی بات ہوتی تو بڑے مؤدبانہ طریقے سے ہم ڈائریکٹریٹ میں ملتے. اور پھر میرے افسر کو اس کے دفتر میں ہی گولی مار دی گئی اور اس کا سکلین ادھورا رہ گیا. میرے افسر کے خواب نامکمل رہ گئے جو وہ دوسروں کے بچوں کے مکمل کرتے کرتے قربان ہو گیا. میں بات کروں ضیاء کی. ضیاء نے اور میں نے ایک وقت میں اعتماد میں اپنا کیریئر شروع کیا اور ضیاء اپنے بچوں کو پیار سے مٹھو کہا کرتا تھا. اور ضیاء قائمت آج میں نے بلایا ہے
لیکن ایک جھونکے میں ایک پل میں ہمیں خبر آتی ہے، ہم یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں۔ عائشہ نے صحیح کہا، ٹرانسفر سزا نہیں ہے لیکن امتحان ہے۔ اس امتحان میں ہم پورے تب اتر سکتے ہیں کہ ہم بھی جب اگلی منزل پہ جائیں تو کوئی رہائش موجود ہو، کوئی سیکورٹی موجود ہو، کوئی انتظام موجود ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ ضیاء، میں لکی مرمت گئی، میں کوہاٹ گئی، میں ضیاء کو ہر جگہ دیکھا، اور ضیاء کی بچی عمر کے اس حصے میں تھے کہ جب ضیاء کے جانے کے بعد انہیں ہاسٹل خالی کر دینے کا کہہ دیا گیا۔ لکی مرمت کے غریب ماں باپ کا بیٹا ضیاء کے جانے کے بعد شبنم مر گئی، ضیاء کی وائف، جو شدید علیم تھی، اور اس وقت ضیاء کی مسز ایپیٹائٹس سے لڑ رہی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں ضیاء سے مذاق کیا کرتی تھی کہ تم اپنے ہاتھ سے بیوی کو دوائی دیتے ہو، اور شبنم بھی مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ میں نے یہ بہانہ اس لیے رکھا ہے کہ وقت پہ گھر آ جائے۔ اور پھر ضیاء کے جانے کے 1 سال بعد شبنم بھی نہیں چلی گئی، اس کے ماں باپ دونوں چلے گئے۔ ان کے لیے ایک جوان بیٹے، 44 سالہ بیٹے کی موت کا بہت بڑا دکھ تھا، اور وہ 3 لاڈلے بچھو اس کے تتر بتر ہو گئے۔ اپنی پینشن کے کیسوں کے لیے دفاتر کی لائنوں اور دروازوں پہ کھڑے وہ بچے ایک سوال ہے۔ سر، میں آج آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ ہمارے پرنسپل، ہمارے ٹیچرز، جو ادروائز بھی ٹیچر کی پینشن کا اتنا لمبا چوڑا پروسیس ہے جسے دیکھ کے دل خفا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ایسا پروسیجر کیا جائے کہ اس عمل کو مختصر کیا جائے۔ قاضی تجمل حسین ایک پرنسپل، بہترین پرنسپل سر، جس چیز پر جس جگہ رہے وہاں اپنی ذہانت کے دیے جلائے، اور پھر اس راستے پہ، اس روڈ پہ قاضی کی کانوں سے رشتہ خون میں نے دیکھا۔ میں نے قاضی کے گھر میں، اس قاضی صاحب سے میری رشتہ داری بھی ہے، لیکن میں کبھی بھول نہیں سکتی کہ میرا بھائی کس تکلیف سے گزر کے چلا گیا، اور اس کے اعلان کا خواب بھی ادھورا رہ گیا۔ پتہ نہیں اس نے CSS کرنا تھا، اس نے بیٹی نے ڈاکٹر بننا تھا، لیکن یہ سارے خواب بکھر کے رہ گئے۔ میں بات کروں ارشد کی، اپنے ٹینیور ایبٹباد میں ایز اے DO میں نے ایک بہترین شخص سے ملاقات کی، اور اس کا نام ارشد محمود تھا۔ ایسے کئی پروگراموں میں ساتھ تھے اور بہترین آرگنائزرز تھے۔ حمایت شاہ ایک اور بہترین کریکٹر جو اپنی مثالات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے جانا ہے آج یا کل، سب لگے ہوئے اپنی منزل کی طرف، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گی کہ ہم اچھی یادیں لے کے جائیں۔ وہ لوگ جو کہ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، یہاں کے بچوں کے مستقبل سنوار رہے ہیں، ان کا بھی اس پہ حق ہے، اور ان سب لوگوں کے لیے میرا سلام ہے، ان سب کو، ان کی فیملیز کو، کہ یہ دکھ کوئی یقین نہیں جان سکتا ہے کہ باپ جب سروں پہ نہیں رہتے تو کیا بیتتی ہے۔ اور میری آپ کی وسعت سے گزارش بھی ہے کہ صرف یہی لوگ نہیں، ہمارے بے شمار ٹیچرز ہیں، جب وہ چلے جائیں تو ہم انہیں یاد کریں، کیونکہ وہ اپنے زندگی میں اپنا زیادہ تر وقت اپنے ڈپارٹمنٹ کو دے دیتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنا حق ادا کرنا ہوگا۔ رخسانہ ضیاء کل ہماری ایک بہت پیاری DO ہم سے بچھڑ گئی، وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ رخسانہ کا کوئی نام تھا، ہری پور میں 7 سال ایز DO انہوں نے کام کیا۔ لفظ نہیں ہے کہ میں اس کی شخصیت کو بیان کر سکوں، لیکن ہم آخر میں سب کے لیے دعا کریں گے اس امید کے ساتھ کہ جلد بدیر ہم اس قافلے میں شامل ہوں گے، لیکن اس قافلے کی وہ تکریم و تحریم ہونی چاہیے جس کے وہ اقدار ہے۔ میرا ٹیچنگ کیڈر میرا کیڈر ہے، مینجمنٹ میرا کیڈر ہے،
پرائمری سے لے کر ہائر سیکنڈری تک تمام ٹیچرز میرے ٹیچرز ہیں. تو آپ اس جماعت کے امام ہیں اور اس جماعت کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. ذوالفقار نے بات کی پروموشن بہت بڑی چیز ہے. میں خود دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ جو ریٹائر ہو رہے ہیں پروموشن کے انتظار میں, ان کے لیے تکلیف کا لمحہ ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس پروسیس کو تیز تر کر دیں, لیکن کچھ تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہتی ہے جس کی وجہ سے کاغذات نامکمل ہوتے ہیں اور ہمیں رولز اور پالیسی کے مطابق ان چیزوں کو ہر طرح سے مکمل کرنا پڑتا ہے. اور جس کا جو گلہ ہے میں موجود ہوں, ہر وقت حاضر ہے. آپ پشاور آئیں, میں سننے کو تیار ہوں. اس وقت میں یہ کہوں گی کہ میری خوش قسمتی ہے کہ ہزارے کا ایک بیٹا ہماری قیادت کر رہا ہے, مسعود احمد صاحب, اور میں آپ کے ساتھ ہوں. جس کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ لے کے آئیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہزارے والے لوگ کام کرنا جانتے ہیں, اور کام کیوں کرتے ہیں اس لیے میں آپ کو ایک دکھ بھری کہانی سناؤں گی. میں جب جنوبی اسلام میں ایز اے چیئر پرسن گئی اور وہاں جو تکلیف, دکھ, کمی, کوتاہی دیکھی تو میں نے کہا کاش زندگی پھر واپس ہو جائے اور میں ڈیو ہنگو لگ جاؤں. کاش کچھ سانسیں واپس آئیں اور میں قرم میں کام کروں. کاش کہ میں ٹیچر بن جاؤں اور میں پارا چنار چلی جاؤں. کیونکہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ دھرتی کے اس حصے میں کیا دکھ ہے, وہاں کیا تکلیف ہے, جہاں اسکول ویران ہے, استاد نہیں ہے, کوئی صبح نکلتا ہے تو شام کے آنے کی امید نہیں ہے. پارا چنار میں وہ خون کی ہولی میں نے دیکھی. سلام ہے ان اساتذہ کو وہ جو وہاں کام کر رہے ہیں. سلام ہے ان ڈیوز کو, الیاس صاحب جیسے کرک سے آئے ہوئے ظہور صاحب بیٹھے ہیں. یہ سب لوگ, آپ یہ سیٹلڈ ایریا ہے, اور ہزارہ تو خاص طور پہ جو لوگ میری فیمیل ڈیوز جو وہاں کام کر رہے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کتنی تکلیف ہے وہاں خواتین کا رہنا, وزیرستان تک رہنا, اور جب سیکیورٹی نہ ہو, کوئی حفاظت نہ ہو. تو میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے تمام ڈیوز کو, اے ڈیوز کو, ٹیچرز کو جو ان علاقوں میں اپنی پوری محنت سے کام کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے, میرا ایمان ہے, میرے والد صاحب کہتے تھے کہ آپ کی محنت کا صلہ رب دے گا, کوئی انسان نہیں دے سکتا. تو آپ جتنی محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ دے گا. اور اس امید کے ساتھ کہ زندگی بہت مختصر ہے, تو اس مختصر سی حیات میں وہ لوگ جو ہم سے امیدیں رکھتے ہیں, اور وہ جو لوگ آپ کے سامنے جو آج میں نے ہیروز دکھائے, یہ اپنے خواب چھوڑ گئے, ہمارے حوالے کر گئے, اور ان کے خوابوں کو ہم نے مکمل کرنا ہے. خدا ان کی اولادوں کو, ان کی فیملیز کو بھی صبر دے اور ان کی مدد فرمائے. اور انہی الفاظ کے بعد میں اپنے سیکریٹری مسعود احمد صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. آپ کی بھرپور تعریف. معزز خواتین و حضرات,